فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حضرات حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے لا تعالیٰ درود و سلام ہو. ریت کے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ اور درختوں کے پتیاں نالوں زیادہ اللہ درود و سلام پہنچاؤ تو آمین. رب العالمین احکم الحاکمین کے اس آیت مبارکہ مطہرہ کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا کہ دنیا جہان کے اندر رہنے والوں، مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، رب العالمین نے بڑی اہم بات کا تذکرہ کر دیتا ہے. فرمایا کہ جو لوگ توحید کا اقرار کر لیتے ہیں
اس کا مطلب کیا ہے کہ توحید کا اقرار دل کے وچوں کر لیندے نے، زبانی کلامی نہیں، کیونکہ اسلام میں 5 ارکان میں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں 5 ارکان کے وچوں پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ، کلمہ پڑھنا، اور کلمے کا پہلا جز اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، علامہ دینے کے ہو اللہ، ہر چیز کا خالق، مالک، خالق، رازق، تمام تر اختیارات کا مالک اللہ رب العالمین، اور اللہ جل جلالہ والاکرام کے نام اس بات کا اعلان اس مقابلے کی شان کے اندر فرما دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن سنتے چلے آگے پھر وہ بات رو کے چلاوا اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ جل جلالہ والاکرام نے اس مقابل کی شان کے اندر اس بات کا اعلان کر دیتا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا جو لوگ اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں، اس بات سے جم جاتے ہیں، اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ ساڈا رب کلا ہے ایک ہے، ساڈا مالک کلا ہے ایک ہے، ساڈا خالق کلا ہے ایک ہے، ساڈا مالک ساڈا رازق کلا ہے ایک ہے۔ پھر اینے تے ڈٹ جاندے نے، پھر جس ویلے اینے تے ڈٹ جاندے نے نال تے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا کہ یہ ڈر جاندے نے کہ رب ساڈا گلا ہے، یہ دونوں تکلیفاں کیتیاں جاندیاں نے، انہاں دے جناب ظلم دے پہاڑ توڑ دتے جاندے نے، لیکن پھر بھی انہوں کا جڑا عقیدہ ہے توحید میں ہوندا ہے، عقیدہ توحید نہیں چھڈ دے، اے
عقیدہ ایسا ہے، یہ دعوت ایسی ہے، یہ دعوت ایسی ہے کہ جس نے بھی یہ دعوت دیتی ہے انہوں مصیبتوں کا سامنا کرنا پیا ہے۔ جس نبی نے بھی دعوت دیتی اسے نبی کو بھی یہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پیا۔ کتنے لوگ رونے مارتے ہیں، کتنے لوگ وڈے مارتے ہیں، لیکن پھر بھی نبیوں نے ان کی دعوت نہیں چھڑیا۔ جس حابیل نے بھی توحید کی دعوت دیتی ہے اور جس حابیل نے بھی تکلیف دینا تکلیفوں کا سامنا کرنا پیا ہے۔ آؤ دوستو جانیے توحید کیا ہے، آؤ نہ توجہ کریں آج توحید کیا ہے۔ توحید جس توحید کی خاطر جناب جنت قربان کرتے ہیں، جس توحید کی خاطر اپنے آپ آہیاں دے نال چلا رہے ہیں، اور جس توحید کی خاطر کرم ریتا نہ لٹایا جا رہا ہے وہ توحید کی توحید ہے۔ آؤ دوست جانیو تہاڈا میرا عقیدہ ہونا چاہیے، آؤ ارادہ عقیدے دی ہو جائے، پھر میں بات رو کے چلاواں۔ اور مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں میں نے پکارا تجھ کو۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مصیبتوں کے اندر کب آنے والے کے ذات اور ایک ترجمہ سایتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، چڑھے چلتے رب سارا کلا ہے، مدد کرنے والا سارے وہی ذات ہے۔ ہر مصیبت کے اندر جس نے پکارا جائے وہی ذات ہے، اور مدد کر میری ہے اور دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں میں نے پکارا تجھ کو، اور گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، نکلنے کی راہ پر ہوئی ہے ساری، وہ نیا میری ڈوبتی ہے جا رہی ہے، بچانے اسے تو خداوند بھائی۔ کون مالک کون خالق؟ اللہ لانا صدقے جاؤ قربان جاؤ، کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تیرا جب سے خالق سہارا مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں میں نے پکارا تجھ کو، اور تیرا نام ہے قیوم بھی ہے، تجھے نیند نہیں آتی ایک پل بھی ہے، تو ہی تھامتا ہے زمین و آسمان کو، ہوائیں بھی حکم سے تیرے چلتی ہے، اور مجھے تھام لے بچا لے، مجھے بہت دور لگتا کنارا مجھ کو، اور مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں میں نے پکارا تجھ کو۔ عقیدہ تو راز کے ہے سب کا، جہانوں کے مالک، اتنا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ جناب، عقیدہ جناب، عقیدے کے اندر خلل آ جائے، اے جناب عقیدہ جناب اسی تے چلنے ڈیریاں تے انہاں کو نہیں منگنے، اسی رب دے کو منگنے لیکن سنگر دے نال منگنے، نانا میرا بھائی تو رازق ہے سب کا، جہانوں کے مالک، زمین و سماؤں میں تیری بادشاہی ہے، تو ہے بادشاہ دلوں کو جانے کہ راتوں کو دیتا تو ہی سے آئی، کشادہ میرا رزق کر دے مالک،
یہ کہنے کو دل میں ابھارا مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں پکارا تجھ کو تیری بندگی تو میری زندگی ہے میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے میں سجدے کیے جا رہا ہوں یہ کر میری تیرے در پہ جھکی ہے قلم پھیر دے خود میری ہر کتاب میں مل جاؤں کیسے گوارا مجھ کو مدد کر میری تیرے جہانوں کے مالک پکارا مصیبت میں پکارا تجھ کو پتیانوں میں ستار غفار بھی ہے یہ بندہ تو آج گنہگار بھی ہے الہی میرا سر سجدے میں رکھا زبان میری آج اقرار بھی ہے زمانے سے موڑ کر آگے آہوں فقط ایک تیرا سوارا مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں پکارا تجھ کو میرے آپ نہیں ہے دعا کو کبھی غیر کے در پہ جا کے بتایا تو حاجت روا ہے تو مشکل کشا ہے اس بات پہ ہو میں ایمان دارا ہر ایک شے میں قبضہ قدرت میں تیرے یہ ایمان جان سے پیارا مجھ کو مدد کر میری تو جہانوں کے مالک مصیبت میں پکارا تجھ کو اے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نا اس بات کا اعلان کر دیتا ہے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا توحید سے ڈٹ جانا اللہ کی اطاعت سے ڈٹ جانا اللہ کی بات سے ڈٹ جانا اللہ کی بات مننی ہے اور رسول کی بات مننی ہے اس بات کو من کے پھر کے ڈٹ جانا آج تواڈے میرے اندر جناب توحید سانو تے توحید پریڈ کے اندر سجی سجائی مل گئی ہے جناب میں پیدا ہوا میں جناب اکھ کھولنا ہوا مسلمان دے گھر طرح کھولنا ہوا میں اکھ کھولی اہل حدیث دے گھر طرح کھولی ہے جناب تینوں مینوں توحید دیاں کی قدراں نے آج ساڈا ویلا مرید کے والے استاد بن والیا اور توحید کی قدر پوچھ رہے ہو توحید کی قدر پوچھ رہے ہو آؤ نہ لوگوں کو پوچھنا جنہاں دی حق کافر دے گل کھولدی ہے جناب آج آہد نعرے لگا دے اے جناب پرانے قدیم واقعات ہے آؤ دور جدید واقعات والے ذرا غور کر رہا ہے دور جدید کا واقعات ہے ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جناب حبشے کا بندہ ہے کان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قوم کا بندہ ہے جناب او جناب اللہ اللہ دے نعرے آئے تے کافروں کے اندر ظلم کرتے ہیں یار آج بھی ہوتا ایک زندہ ہے رب پہ کرتا ہے رب پہ کرتا ہے تو کافروں نے تم ظلم زیادتی میں کر دیتے ہیں لیکن پھر کو رب نے نعرے کو نہیں میں چھڑتا اور آزاد نعرے میں آزاد نعرے لاؤں ہے لیکن رب نے نام کو نہیں چھڑتا رب کی بات کو نہیں چھڑتا کلمے کی بات کو نہیں چھڑتا نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں چھڑنا او جناب دیکھنا اجے بھی ہے دیکھو
ہوگا کہ جڑے کلمے تو اپنی جاناں مارن والے، جڑے کلمے تو اپنی جانوں نشان کرنے والے، اج جناب اسی جناب اس کلمے دے نام تے اسی کلموں نوں پڑھنے آئے مسلمان بھی ہو گیا۔ ایک گروہ دے اندر اتحاد دین قصور ہے، انہاں نے جناب ایک بارش کی تھی اہل حدیث علماء نے مخاطب کیتا ہے، اہل حدیث علماء نے مخاطب کرتا ہے، آؤ تو جنابی تو گل بڑی سننے والی ہے، بات بڑی سننے والی ہے، باتاں تے تسی سن کے علماء کرام نے واقعات سنا کے یاد کرا دیتے ہیں۔ آؤ تو جنابی سبق لینا سبق دے واسطے آیا، آؤ تو جنابی او جناب بارش دے اندر کہنا کی ہے، کہنا یار سارے جناب وڈیاں نے سارے وڈیاں نے سنت رسول واسطے اپنی جاناں قربان کر دتیاں نے، کسی نے جناب اپنی تعلیم قربان کر دیتا ہے، کسی نے اپنی زبان کٹوا دیتی ہے، کسی نے جناب اپنے سنت ادا کرنے کے جرم دے وچ اپنے ہاتھوں کو کٹا دیتا ہے۔ اسی جناب وہی اہل حدیث، اسی وہی اہل حدیث، اسی وہی مسلک دے دعوت دینے والے آج سانوں کی ہو گیا ہے، جس ویلے فوقی دا معاملہ آندا ہے نا خاندان والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس جناب خاندان اکٹھا ہو گیا ہے، ہر خاندان دی اندر تمام مسالک کے لوگ ہوتے ہیں، تمام لوگ ہوتے ہیں، اگر اہل حدیث نے تے اہل سنت بھی نے اہل تشیع بھی نے، خاندان کے اندر جتنے سے کوئی غمی آ جاتی ہے نا سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے، یہ حور اپنے آپ کو اہل حدیث دار والا حور جواب حور کا پتہ چل رہا ہے کہ جڑی بات قرآن نے کہہ دی ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یار استقامت خاندان والے اکٹھے ہو جائے، میں شریعت محمدی دی حد میں پار نہیں کراں گا، میں شریعت دی حد پار نہیں کراں گا، خاندان جتنا بھی اکٹھا ہو جائے، ہونڈری کا کارنامہ ہو گیا ہے، اور جناب دوسرے دن جناب تیسرے دن کہ جس دن کوئی ساتھ تیجے دا ماحول ہوگا، او دن جناب درس قرآن کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، علماء کرام آتے ہیں جناب درس قرآن دے اندر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اسے طرح دے نال اسی بھی معاملات شروع کر دیتے ہیں، یار تسی یہ معاملے کتھوں تسی نکال لے رہے اور اتنا بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرن تو بعد اور کہا یار سانو یہ چاہیے انہاں چیزاں تو روکنا، سارے وڈیاں نے انہاں چیزاں تو روکیا ہے اور سنت کی خلاف ورزی تو روکیا ہے، اسی جناب مرگ والے کام جس گھر دے اندر فوقی ہو جاتی ہے اس گھر دے کھانا حرام ہے، سارے کھانے رواج ہو گئے، سارے رواج بن گئے، اسی جناب سارے رواج بن گیا، اسی جناب یہ استقامت اختیار نہیں کرتے، استقامت اختیار کرتے ہیں، شریعت دیا حداں جناب قابل ذکر رکھنا ہے کہ جڑی حد شریعت نے لگا دیتی ہے اس حد پہ رہنا ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آؤ تو
اللہ جلال کرام نے فرمایا کہ جناب خوشی آ جائے نا، خوشی آ جائے اسے بھی استقامت اختیار کرنی ہے۔ ایک جناب نے کہا میں جناب اگر میں اپنے بچے نے میرا کے واجے نہ بجائے تو میرا فلاں رشتے دار ناراض ہو جائے گا، اگر میں ٹول کیے نہ بجائے میرا فلاں رشتے دار جناب ناراض ہو جائے گا۔ نانا میرے بھائی اسے بھی استقامت اختیار کرنی ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور جڑا بندہ استقامت اختیار کر لینا ہے، جڑا بندہ استقامت اختیار کر لینا ہے، ڈٹ جاتا ہے، توحید تے ڈٹ جاتا ہے، رسالت تے ڈٹ جاتا ہے، میرے نبی کی شریعت تے ڈٹ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا دوسرا مقام فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ استقامت اختیار کر لیتا ہے، جڑا بندہ استقامت اختیار کر لیتا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جڑا بندہ استقامت اختیار کر لیتا ہے، جس میں موت وقت آ جائے گا انہوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کیا دن ہوئے گا اس کے واسطے کوئی خطرہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جڑا بندہ استقامت اختیار کرتا ہے نا، اللہ نے واسطے انعام کی رکھے ہے، رب نے واسطے کلو دے نال نوازے گا۔ اللہ فرمائے گا جس موت ہے نا، ادھر موت آندی ہے نا، ادھر موت آندی ہے، اللہ جنت میں داخل کر دیندا ہے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ اللہ انہوں جنت کا مقام بنا دیندے نے۔ تسی دیکھتے جے بعض مجدہ ایسیاں خوش نصیب نے، بعض ایسیاں مجدہ خوش نصیب نے کہ جناب جس میں جان نکل رہی ہوتی ہے، ہس رہے ہوتے ہیں، ایسے نیک بندے اللہ انہوں اپنا مقام بنا دیتا ہے۔ اے تیرا مقام دنیا کے اندر جڑیاں تو مصیبتاں جھیل کے آیا، جڑیاں مصیبتاں تو برداشت کر کے آیا نا، اللہ کہتے ہیں اے لو تو ایسے نامات نال نوازا گا، قیامت کا دن ہوئے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ پاک جماعت کو کہہ گے کہ جاؤ گا میں تو بغیر حساب کتاب جو جنت کا داخلہ ادا کر دیتا ہے۔ اور کیڑی جواب ہے وہ ساڈے ورگے نہیں، اسی جناب تھوڑا جہا معاملہ آ جائے اسی تے جناب یا فلاں ناراض ہو جائے گا، میں تو باجی نہیں بچا لوں گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، میری مجبوری کرنا میری مجبوری ہو گئی ہے جناب، میں فلاں کام کرنا میں مجبور ہو گیا، میں 40 لوگی تو میں 40 منع کیتا، یار میرا خاندان دے اندر نہ کی نہیں رہنا، یار جس دنیا دی تینوں میرے فکر ہے، جس دنیا دی تینوں میرے فکر ہے، جس دنیا نو
جیسے دنیا واسطے تو میں دن رات علی جناب گناہ دی زندگی تیری اسی جناب گناہ دی زندگی دے اندر یہ درد دے اندر پھسے ہویا آج جناب اس زندگی دے اندر اسی جناب رب نو ناراض کر لیا رب نو ناراض کر لیا رب نو ناراض کر لیا ہے آہ تو جانو مالک نو ناراض نہیں کرنا اگر چاہتے ہیں قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کے اندر تو شامل کر دے پوچھا جائے گا کہڑے لوگ نے فرمایا کہ یہ لوگ نے دنیا کے اندر انہوں مصیبتیں بھی آئیاں مصیبتوں کے پہاڑ بھی توڑ دیتے گئے لیکن پھر بھی انہوں نے جناب انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھڑیا انہوں نے جناب توحید کو نہیں چھڑیا انہوں نے رسم و رواج اتنے ڈٹ گیا رسم و رواج کو چھوڑ دیتا ہے دین اسلام کو عمل کیتا ہے انہوں نے جناب رب کو راضی کرنے واسطے جڑی جناب ازمائش آئی ہے نا اور ازمائش سے پورا اترے دے جس میں ازمائش سے پورا اترے دے تے اللہ فرماتے ہیں جاؤ نا میں تو بغیر حساب کتاب تو جنت کا داخلہ کر دیتا ہے اللہ اللہ میں صدقے جاؤں قربان جاؤں اور جنت کی جنت اور عیشات خوشیاں گا گلشن کھلے گا امن نیک کیتے جنت ملے گا اور عیشات خوشیاں گا گلشن کھلے گا امن نیک کیتے جنت ملے گا اور جنت جدے وچ لاچار کوئی نہیں اور جنت جدے وچ بیمار کوئی نہیں اور جنت جدے وچ سونے چاندی دے برتن نصیبہ والے زبان اللہ برتن اور جنت جدے وچ سونے دے کنگن غرض مرسی فرشتی جو منگل داڑھی مجھ کون چہرے بے نیازا یوسفی شکلا داؤدی آوازا فرشتیاں دے قدون کے دے لپائی جو حضرت آدم چیز عمر عیسیٰ والی بکتی 33 سالہ تو بولی محمد والی عربی کمالا اور جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی اور جنت جدے وچ مچھلی دی مہونی اللہ دا نہیں تسی کوئی لا سکو گے تسی کیڑی نعمت نو چٹلا سکو گے آؤ دوست دی دولت دا سر آوا رب العالمین نے اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ کو میرے بچے استقامت اختیار کرتے ہیں جڑے گٹ جاندے نے میں انہاں واسطے جنت رکھی ہے آؤ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جنہاں لوگاں نے توحید دی خاطر دین اسلام دی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے انہوں نے جناب یہ نہیں دیکھا کہ ساری جان جا رہی ہے انہوں نے چیز نہیں دیکھی انہوں نے جناب رب العالمین دی توحید دی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلا درا نبی موسیٰ نے کلمہ پڑھ دیا مسلمان ہو گیا ہے اور فرعون خدائی دعویٰ کرنے والا خدائی دعویٰ کرنے والا اجماع خدائی دعویٰ کرنے والا اور پیدا کی ہے اور کہتے تو بیوی ہو گئے اور سجدہ نہ کرے گی
جان لئی بدل وچ میرا تو جڑے وچ حیاتی ساری طرف دی مرے گی تینوں چھڑانا کسے نہیں ہے اور آسیہ آگئی تھی میں نہیں شرک کماونا نال کفار نہیں ادھوگت رو جاونا دوگ بچارو جڑا تو در بچاونا چار دی لوڑ منو نائی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ جناب تنالیل کے اندر جناب روکنا کر دیتا ہے لیکن جناب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے رب دی توحید نہیں چھڑیا اللہ دی توحید نہیں چھڑیا رب دے کے لوگ کرتی ہے دیکھی ہوتی ہے وَإِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور آسیہ گئی تھی ربا سن دعا دور ایسے فرعون ہیر بولو اجھد چھڑا دو منو اپنے بولا بلا دو دنیا دی لوڑ منو نائی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دی مہمان منگی جانا رب نے بول جنت منگی جانا استقامت اختیار کی تھی اللہ نے جنت کا مہمان بنا دیتا ہے دیکھیا یہ رب کی توحید کی خاطر چڑھا ڈٹ جاتا ہے دین اسلام کی خاطر چڑھا ڈٹ جاتا ہے اللہ سے بتا دی اندر کو کہا بتا کر دیتا ہے آؤ لوگ عزیزو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے کو آگے بیان کر دینے فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک بستی کا نام واقعہ عرض کیتا ہے نا بستی کا نام انتاکیہ بستی ہے جناب اس کے اندر اللہ پاک نے نا پہلے جناب تو سورہ مبعوث فرمائے لینا اور تو بعد پھر بہت دور مبعوث کر دیتا ہے تو انہا رسول آئے اور لوگانو دعوت دیتے ہیں تو یہ دعوت دیتے ہیں تیرے جڑی قوم ہے بڑی ظالم قوم ہے انہاں نے نبیوں نے جناب تقریباً جانیاں شروع کر دیتی جانے انہاں نبیوں کو معاملہ شروع کر دیتا ہے جس ویلے انہاں نبیوں نے جناب رب دی توحید سنائی ہے نا پتہ لگتا ہے جو بندہ رب دی توحید سناتا ہے اور جو مصیبتاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے جڑا بندہ رب دی توحید سناتا ہے نا اور اس تکلیف کا سامنا کرنا پیندا ہے جڑا بندہ توحید سناتا ہے نا او جناب جنہ مرضی چنگا آواز کرے جس ویلے توحید کا بیان کرے گا او سے جناب اعتراضات لگنے شروع ہو جائیں گے آؤ دوست عزیزو جناب کو جناب اللہ پاک نے تذکرہ سورہ یاسین کے اندر کر دیتا ہے اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اللہ جس نے میرے تیرا کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آبا ہوا کیا سنایا ہے نا کہ جس میں اینا نبیان نے جناب اینا نبیان نے توحید دی دعوت دیتی ہے نا جس میں نبیان نے توحید دی دعوت دیتی ہے نا توحید دی دعوت اینا نبیان مبارک کا پروگرام بنا لیا ہے تیرا جناب اینا دے کے تابع دار ہے اینا نام حبیب نجار رحمت اللہ والا اینا دریاد پڑھنے کے مارے تو چل رہا ہے دیکھ رونا ربنا بلینا رب کی توحید بننے والا ہے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا ہے دیکھ لو رب دی توحید کا اعلان کرنے والا رب نے خدا تذکرہ قرآن کے اندر کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْمَعُ
وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يرجعون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون اور جس میں جناب نبیوں نے جناب یہ دوڑتا ہوا آیا تو کہتا کہ یہ شہر کے پرلے کنارے تو دوڑتا ہوا آیا آنے کے دعویٰ جاوا میں ناک سلمتی رات نہیں اتوا کالا جا قول تابیر مرسالیر کہتا کہ آدھری قوم نو پیغمبروں سے پیچھے چلو ایسا پیغمبروں کا کام لو ان تابعہم اللہ یسألکم اجرہم محتاجون تو آنے کو کوئی سلا نہیں مانگے کوئی مزدوری نہیں مانگے تو آنے سیدھے رستے میں چلانا چاہتے ہیں وَمَالِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مجھے کی ہو گیا ہے میں بھی کیوں نہ پرسش کرا جس نے مجھے پیدا کیتا ہے اسیے کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے اور تو خالق دی عبادت کیوں نہ کرا اور مالک دی عبادت میں کیوں نہ کرا فرمایا تاغذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون میں نبی عبادت کیوں نہ کرا میں نبی عبادت کیوں نہ کرا میں نانک قبول کیوں نہ بننا اگر میرے حق پہ نقصان کرنا چاہے تو مینوں انہاں دی سفارش کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر میرے حق دے نقصان ہوے تے نہ بھتا دے سفارش مینوں فائدہ نہیں پہنچا سکتے انی ذل فی ضلال مبین تو صحیح گمراہی دے اندر مبتلا ہو گئے کہ اللہ پاک نے فرمایا انی آمنت بربکم فاسمعون کہتا کہ میں رب کی ذات سے ایمان لے آیا میری بات کو سن لو جس نے یہ جناب اللہ دا ولی ہے نا انہیں توحید کی دعوت دیتی انہوں نے توحید کا مسئلہ سمجھا دیتا ہے جس نے مسئلہ توحید کا سمجھا ہے نا وہ لوگ دشمن ہو گئے انہوں نے نبیوں کو چھوڑ دیتا ہے انہوں نے نبیوں کو مارنا انہوں نے چھوڑ دیتا تو اللہ نے فری کو مارنا شروع کر دیتا ہے نا اتنا ماریا ایک ظالم جناب حبیب نجار رحمت اللہ علیہ پیٹ دے بیٹھ جاتا ہے پیٹ دے بیٹھ کے جناب حملہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیاں باہر نکل آتی ہے اتنی دردناک شہادت دینا اس معاملے کے اندر رب نو پیارے ہو گیا شہادت کا رتبہ پایا نا جس میں شہادت کا رتبہ پایا نا دیکھا اس بندے نے استقامت اختیار کی تھی نا رب نے کہ کہہ کے ان دے ڈٹ گئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ عزت گولن جنہ دیکھو اللہ نے جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے فرمایا جانا میری بہشت میں داخل ہو جا کی دخول الجنہ قالا یا لیت قومی اس قوم کاش میری قوم مکمل ہو جاندے کاش میری قوم بنا جاندہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین
رب نے میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، رب نے میرے بخش دیتا ہے۔ پتہ چلتا جڑا استقامت اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو عزت بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو وہ عزت دنیا کے اندر لگ رہا آؤ دوستاں عزیز، عزت اللہ دی توحید، اللہ دی توحید دے اندر ہے، عزت سونے نبی دی رسالت دے اندر ہے۔ آؤ دوستاں عزیز، آؤ ایتھے ہی بس نہیں، ایتھے ہی بس نہیں، اے حبیب نجار رحمت اللہ علیہ ایک نبی دا یار، ایک نبی دا صحابی ہے، ایک نام حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں صدقے جاؤں قربان جاؤں، اور جس ویلے نبی دا یار مسلمہ کذاب جو میرے نبی دا پیغام لے کے پہنچیا ہے نا، یہ سارے مسلمہ کذاب میرے نبی کی موجودگی کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیتا ہے نا، یہ نبی دا صحابی حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے جناب پہنچ گئے نا، اور سارے لوگ پہنچ گئے تو دعوت دے یہ جناب اس ظالم بدکار انسان نبی صحابی کو گرفتار کر لے آئے، نبی صحابی کو گرفتار کر لے آئے، نبی یار کو گرفتار کر لے آئے۔ تو کہنا کی سوال کرتا ہے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صحابی کہتا ہے حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو بات کا اقرار کرتا ہے نا محمد اللہ کے رسول ہے، نبی کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے، نبی کی رسالت کا اعلان کرتا ہے۔ جس نے یہ بات سنی ہے نا جب سوال کرتا ہے کہ میں کون، کیونکہ یہ بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، بھی اپنے آپ نبی کہنے والا، کہنا میں کون، نبی دا یار، نبی دا چار حساب سے حضرت حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا میں سنے ہی نہیں، میں سنے ہی نہیں، میرے کاندے تک کوئی بات نہیں پئی، جناب ظالم تلوار اٹھاتا ہے۔ نبی صحابی کا ایک بات اٹھا دیتا ہے تو پھر پوچھتا ہے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتا محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر اپنے بارے سوال کرتا ہے کہتا میں کون ہوں؟ صحابی رسول کہتا میں سنے ہی نہیں، میں سنے ہی نہیں۔ کہتا جناب پھر دوسرا بات کر دیتا ہے اسی طرح جسم کا ایک طرح کا ادھر گزر دیتا ہے، مگر نبی دے یار نے میرے نبی دے ختم نبوت تے آنچ نہیں آن دیتی ہے۔ اللہ اللہ آج یہی دعوت لے کے، آج یہی دعوت لے کے نبی دی دعوت لے کے اسی چلے ختم نبوت دا، اسی جناب نبوت ختم نبوت مسئلے اسی دعویدار الحمدللہ، اسی جناب لوگوں دسنے آؤ لوگوں میرے نبی تو بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے نبی تو بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ولی آ سکتے ہیں، نہ صحابی آ سکتا ہے، نہ نبی آ سکتا ہے۔ اللہ اللہ میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آج کا ظالم کافر میرے نبی کی توہین کرتا ہے، کدھر میرے نبی کے خاکے بنا کے جلاتا ہے، کدھر کچھ کرتا ہے، مسلمانوں کو عزیزاں بچاتا ہے، عزیزاں بچاتا ہے۔ جڑا جڑا میرے آقا کی توہین جے کردا لعنت دا توب پا کے دنیا تو مردا۔
جڑا جڑا میرے آقا دی توہین جے کردا لعنتاں دا توق پاک دنیا تو مردا گستاخی میرے آقا دی ابو لہب کیتی سی جان دا زمانہ اودے نال کیتی سی تبت یدایا کے قرآن جڑا پڑھدا تبت یدایا کے قرآن جڑا پڑھدا لعنتاں دا توق پاک دنیا تو مردا دہشت گرد تسی ساڈے نبی نوں آندے ہو انجام اپنے وڈے دا کیوں بھول جاندے ہو انجام اپنے وڈے دا کیوں بھول جاندے ہو بناون والا خاکا کنڈا کی راہ کٹردا لعنتاں دا توق پاک دنیا تو مردا توفیق رب دیتی کچھ کر کے دکھاواں گے گستاخاں دی انشاءاللہ نصر مکاواں گے رب کو ڈرن والا کسے تو نہیں ڈردا لعنتاں دا توق پاک دنیا تو مردا جڑا جڑا میرے آقا دی توہین جے کردا لعنتاں دا توق پاک دنیا تو مردا آؤ دوست دادیو اے نبی دا یارینا اے نبی دا صحابی ہے جن نے نبی دی عظمت کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے لیکن آج نہیں آتی تھی اللہ پاک نے اس جماعت واسطے اعلان کر دیتا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں دے راضی وہ میرے تے راضی ہے اللہ اے رب نے جنتاں دے ساتھ دے دیتا ہے رب نے انہوں بخشش کا اعلان نہیں کر دیتا ہے انہوں نے توحید کی خاطر اپنی جاناں قربان کی دیا میرے نبی کی رسالت کی خاطر اپنی جاناں قربان کی دیا آؤ دوست دادیو آؤ حبیب انسان سی آؤ حبیب الرحمان داوی تذکرہ میں کرتا جاوا حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ جماعت ایک عظیم خطیب ہے ایک عظیم خطیب قرآن پڑھتا ہے نا تے جناب بہار لگ جاتی ہے سر جلسے کی بہار ہوا کرتے سر جلسے کی بہت ہوا کرتے سر جس جلسے کے اندر حضرت یزدانی شہید کا خطاب نہیں سی ہوتا وہ جلسہ یاد کے روح کا ہی ہوتا سی اور راشد اور رحمت اور خطاب ہون تک 40 سال ہو گئے انہوں نے شہادت ہو اور جلسے آگے رونق نظر نہیں دے آؤں ایسا خطیب نظر نہیں دے آؤں گا آؤ دوست دادیو اس اللہ کے شعر میں تو عید دکھا کر اپنے جناب بچے بھی سوا کرا رہا ہے اس اللہ کے شعر نے جناب توحید کی خاطر اپنے جسم کو چھتری کروا لیا ہے ارے جناب ایک وقت آیا انعام الرحمان جڑا ہو اس کا انعام الرحمان یہ تو پہلے اللہ نے 6 بیٹیاں تو بعد ایک بیٹا دیتا تھی وہ جناب انعام الرحمان اور دالمان ذہب کا ٹیکا لگوا دیتا ہے کہ جس میں خطبہ جمعہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں خطبہ جمعہ کے اندر کھڑے ہوئے تے آگے کی کہتے ہیں اللہ اگر تم نے یزدانی نو 1000 پتر بھی دے دے تے میں تیری رات قربان کرتا ہی جاؤں گا بچے کھیلو نا یار میں تیرے راستے کے اندر جان قربان کرتا ہی رہوں گا کیونکہ اس آیت انسان بن گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ کئی بصری جناب 14 اگست نے پروگرام واسطے نکلتے تھے پروگرام واسطے باہر نکلے تھے کہ ظالموں نے حملہ کر دیتا ہے خنجروں دے وار کی طرح تے خنجروں دے وار دی وجہ دے نال پورا جسم چھلنی کر دیتا ہے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنے خطبہ جمعہ کے اندر فرمایا کرتے سن اتنے وارے ظالموں نے کیتے اگر کسی ہاتھی نے بھی کر دیتے جانا ہاتھی بھی زمین دے گر جائے
تو میرے اے آئے کی تلاوت کرتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. عظمت مصطفیٰ کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیتا، توحید کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیتا ہے. اور غربت کے اندر انبیاء دے قتل دے جڑے منصوبے کرے انہاں دے واقعات سنائے دے تے لوکاں نوں دسے آئے کہ یہ کہانی نہ کھنجروں دے واروں تو ڈالتا نہیں ہے. ایک بار جتنے مرضی کر لو ایک جوان لکھ چال بھی ہوئے یہ ظالم اس توحید کی خاطر قربان کرتا ہی جائے گا. اور ایک ہی بات نہیں، ایک ہی بات نہیں، ایک ہی بات نہیں. 23 مارچ نے 1987 جناب 23 مارچ نے ایک بیان انہوں نے سرد والے کیا اثر تو بعد مسئلہ توحید ہوتا ہے. انہوں نے بیان فرمایا رات جس قلعہ لشمن سنگ کے اندر پروگرام ہوا اس جلسے کے اندر میں بھی موجود تھا لیکن وہ چھوٹا جاتا اپنے والد محترم کے نام میں کر گیا تھا. لیکن اور جلسہ جناب زندگی کا آخری جلسہ جناب ثابت ہو رہا وہ جناب اہل حدیث سے گلشن اڑا دیتا گیا ہے، اہل حدیث کا گلشن اڑا دیتا گیا ہے. اور جلسے کے اندر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شریف رحمت اللہ علیہ انہوں نے شہادت ہوئی. اس جلسے کے اندر حضرت ثانی شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے شہادت ہوئی ہے. حضرت محمد خان نجیب کی شہادت ہوئی ہے. عبدالخالق دوسری رحمت اللہ علیہ اور دیگر شہداء کی شہادت ہوئی ہے. اعلان جناب توحید کی خاطر مسلک اہل حدیث کی خاطر دعوت اللہ کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیتا ہے. لیکن پھر بھی جناب انہوں نے جناب مسئلہ حق سنایا ہے. انہوں نے جناب جانشین آج بھی مسئلہ حق سنا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اندر تسی دیکھ رہے ہیں علامہ اتصال لائی رہیے، علامہ شام لائی رہیے، علامہ موسیقی لائی رہیے، صاحب دادا امام الرحمان یزدانی جناب اجے بھی دین کا کام کر رہے ہیں. اور نام فرزند جسمانی فرزند بھی دین کا کام کر رہے ہیں، روحانی فرزند بھی دین کا کام جناب دین کا کام کر رہے ہیں. آؤ دوستوں عزیزو انہاں لوگ نے اپنی جانوں کو قربان کر دیتی ہے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ جو رب نے انعام کی دیتا انہوں نے جناب اپنی جانوں قربان کی. دیکھ لو رب نے انعام کی دیتا ہے. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شریف رحمت اللہ علیہ دھماکہ لاہور کے اندر ہوندا ہے، علاج ریاض کے اندر ہوندا ہے. جناب سعودی عرب کا شاہ فہد کا خصوصی طیارہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو لے کے جاتا ہے. جناب اس جناب علاج ہویا اور جناب ایک ہفتہ زندہ رہا وفات ہو گئی. جنازہ مسجد نبوی میں ہوندا ہے. دفن رب نے قبر دی جگہ جنت البقیع کے اندر دے دیتی ہے. دیکھیا جے دین کا کام کرنے والا کبھی کاتے دے اندر نہیں ہوتا. دین کا کام کرنے والا جڑا دین دا عالم ہوندا آپ کو میرے ورگے دا جنازہ 400 افراد ہوندے نے، خاندان کے لوگ ہوندے نے. جس ویلے دین دا دائی دنیا تو جاتا لکھاں دی تعداد کے اندر دنیا نکلتی ہے. جنازے ہوتے ہیں وہ جناب اللہ زمانہ جو فرشتیاں کا نزول ہے نزول کر دیتے ہیں. چاول دے رب نے دنیا تے گیا چاول کا جنازہ بن کے آؤ گا. آؤ دوستو دا دیو اے چھوٹی جی بات نہیں ہے. رب دیکھنا دنیا کے اندر کنے عزت ادا کر دیتا ہے. رب دنیا کے اندر کنے عزت ادا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقط ختم ہو گیا. اللہ کو دعا کرو, اللہ نے سنیا سنائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.